اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہادری کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسان بہادر کیسے بن سکتا ہے، جس کو بریو مین کہتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے، خاص کر کے نوجوانوں میں، کہ میں بہادر کہلاؤں۔ اگر بظاہر وہ بزدل بھی ہے، ڈر رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بہادر ہو جاؤں، میرے اندر سے خوف ختم ہو جائے اور میرے اندر طاقت آ جائے۔ تو یاد رکھیے گا، ماہر نفسیات اس بات پہ متفق ہیں، دنیا کے تمام ماہر نفسیات کے، انسان جو بہادر بنتا ہے وہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بنتا بلکہ اپنی روحانی طاقت سے بنتا ہے، اپنی ول پاور سے انسان بہادر بنتا ہے۔ جس انسان کی ول پاور، جس انسان کی روحانیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی تو وہ اتنا زیادہ بہادر ہوگا۔ لیکن اس کو ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پروف کرتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے بہادر آدمی کے بارے میں، اور اسلام کے نزدیک بہادر کون ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، تو آدم علیہ السلام کی فضیلت اس وجہ سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسماء کا علم عطا فرمایا، یعنی علم کی وجہ سے، جاننے کی وجہ سے، نالج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر بظاہر ان کو فوقیت عطا فرما دی، اور حقیقت میں انسان عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کو عطا فرمایا، جس میں عقل، نفس، روح سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اپنی علم کی روشنی میں عقل کا استعمال کرتا ہے اور ایک بہترین زندگی گزارتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے، اگر بنیادی طور پہ آپ کو بتا دیا جائے تو اسلام بہادر اس آدمی کو کہتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، کیونکہ جو علم انسان رکھتا ہے وہ کسی سے خوف اور ڈر نہیں رکھتا۔ وہ اپنے علم کی وجہ سے اس کو اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ صحیح عالم ہے تو اس کو ہر چیزوں کا ادراک اور حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز سے خوف نہیں کھاتا۔ اور علم کے مطابق اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اور عمل کے مطابق اخلاص دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خوف کی نشانی دور کرنے کی یہ قرآن مجید میں فرمائی کہ جو لوگ علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ ہوں گے، وہی میرے دوست ہیں، وہی میرے بندے ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ڈر ہوتا ہے۔ ان کی ابتدا علم سے ہوتی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی علم میں حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے جس طرح سب صحابہ کو فضیلت اور درجات اور ان کی اسپیشلائزیشن کی وجہ سے درجات عطا فرمائے، تو حضرت علی کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبانی فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام علم کا شہر ہیں تو علی اس کا دروازہ ہیں۔ دوسری طرف اس کی تطبیق یوں کیجیے گا کہ جب بہادر آدمیوں کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبانی ہی حضرت علی کو شیر خدا کا لقب عطا فرمایا کہ آپ اسد اللہ ہیں، اللہ کا شیر ہیں۔ تو شیر بہادری کا استعارہ لیا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو اگر تطبیق کیا جائے تو وہی آدمی بہادر بنتا ہے جو علم کا دروازہ ہوتا ہے، یعنی آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کی طرح اگر کوئی شخص بہادر بننا چاہتا ہے، بہادری کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو اس کو حضرت علی کی طرح حضور علیہ السلام کے جو علم کے شہر کا دروازہ ہے اس دروازے سے آ کر علم سیکھنا ہوگا۔ وہ علم جدید سائنس کا ہو، ٹیکنالوجی کا ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، دنیاوی طور پہ سیاروں کا علم ہو، ستاروں کا علم ہو، طب کا علم ہو، حکمت کا علم ہو۔ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، یہ جہاں سے بھی ملے مثبت انداز سے اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی آدمی بہادر ہو سکتا ہے، وہی آدمی دلیر ہو سکتا ہے جو انسان علم رکھتا ہے اور حقیقتوں کا ادراک جانتا ہے۔ تو نوجوان نسل سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ بہادر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے عالم بننا ہوگا، علم سیکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی حقیقتوں سے روشناس فرمائے اور خیر کی بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر